अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं जी? एजुकेशन सिस्टम कैसा है? आपको कैसे उस्ताद जो हैं आपको कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे? उसके बारे में भी बता रहे हैं। हम बच्चों का माइंड ऐसा नहीं बना रहे कि वो ये सोचें कि जस्ट यही कश्मीर है जो हमारा है, वो भी हमारा है और ये भी हमारा कश्मीर है, और इंशाल्लाह हमारे यही बच्चे आगे जाकर। हमें सबसे पहले यहाँ पे मुश्किलात रोड की है, तो जिसकी ना होने की वजह से बच्चों को मुश्किलात होती है। यूनिफॉर्म आज देखें, आज बारिश हो रही है, बच्चों को रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये सर, हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उनके वालिदैन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास वसाइल ना होने की वजह से सर वो अपनी तालीम से महरूम हो जाते हैं। माँ कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों, हक तो है वाहनों के भी हैं, दर्द में फिर इंसान है क्यों, ये है मेरी अपनी जन्नत। बहुत आती है मुश्किल, चेहरे जब ऊपर लाते हैं स्कूल के लिए तो बहुत मुश्किलात आती है फर्नीचर वगैरह को जी, बहुत मुश्किल। अब हमारे पास बच्चे आ रहे हैं सरकारी स्कूलों से, मतलब ऐसे इलाकों से आ रहे हैं। अब उस दिन एक बच्चे आए थे, मतलब 2 क्लास पढ़ के बच्चा, उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता थी, तो उसके लिए हमें चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए पहले हम प्रॉपर टेस्ट लेते हैं, ठीक है, कि बच्चों में क्या कमज़ोरियाँ हैं, वो कमज़ोरियाँ हम उसके बाद क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम वो दूर करें, उसके बाद बच्चे को ट्रैक पे लेके जाएं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास अपनी जो किताबें हैं वो पूरी नहीं है, वो नहीं करवा सकते महंगाई की वजह से, उनके ये इशू हैं। और उसके अलावा हमारे स्कूल के अंदर फर्नीचर की हम बात करें तो हमारे पास फर्नीचर का वो नहीं है, इशू है। तो उस इंडिया के पास ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो वहाँ से हमेशा ये क्लेम किया जाता है कि जो इधर आज़ाद कश्मीर है, इसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बिल्कुल बेहतर नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ आप सिलेबस कौन सा यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? एज आ कश्मीर बोर्ड का सिलेबस है या मतलब बाहर पंजाब या वफाक का? के अलावा हमारा प्रमोट फीस नहीं है, एडमिशन फीस बिल्कुल नहीं है सर। तो यकीन माने हमारे साथ अगर कोई ऐसा कोई भाई करे तो हम उनका शुक्रगुजार होंगे। शुक्रगुजार है। और मैं आपको सबसे मेन चीज़ बताऊं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख लें कि एक केजी का या एक 8 क्लास तक बच्चों की एज कितनी हो सकती है, और जिस रास्ते से हम आए और बहुत डेंजरस रास्ता है और बारिश भी पड़ रही है और बड़ी मुश्किलों से मैं आया हूँ, तो बच्चे कैसे आते होंगे? सर वो तो हमने ख्वाजा फारूक साहब हैं हमारे, उनको भी लाया, इधर आए थे हमारे स्कूल की ओपनिंग वही करके गए हैं। तकदीस गिलानी साहब वो भी हमारे रिजल्ट पे आई हैं। हमने किसी से कोई लारी नहीं की सर, हमने इशू रखा है रोड का और रास्ते का, तो किसी ने कुछ सर इस तरफ ध्यान नहीं बात है जी, जो गवर्नमेंट कर सकती है वो इशू तो गवर्नमेंट को करने चाहिए, ताकि बच्चों को फैसिलिटीज़ और जो ईजी माहौल है वो प्रोवाइड किया जा सके। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमने अपना मैसेज, अपना पैगाम उन तक पहुँचाया सर, उसके ऊपर कोई हमारे ऊपर कुछ नज़रसानी उन्होंने नहीं की। हमारी अभी भी उनसे दरख्वास्त है, हमारे ख़ासकर बेला नुशा के ऊपर, बलापीर के ऊपर अपनी ख़ास नज़रसानी करें। ये इंतहाई रास्ता मुश्किल है, और यकीन माने अभी बारिश हो रही है, यकीन माने अभी बच्चे बहुत सारे रास्ते में आने जाने में। मैं आपको बारिश का व्यू लाजमी दिखाऊंगा, एंटर करूंगा बारिश का, कि आप देखें कि रास्ता कितना डेंजरस है और बच्चे कैसे आते होंगे। मैं आपको ज़रूर ऐड करूंगा सर। आप यकीन माने आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक गटर भी आपको वो नज़र, उसका पानी नहीं आएगा। यकीन माने इंतहाई रास्ते की तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो रोड तो है ही नहीं इस इलाके में। तो फिर भी हम इस मुश्किल इलाके को देखकर फिर भी हम बच्चों को सर प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन आप भाइयों की इसीलिए तो ऊपर जो अल्लाह ताला खुदा बैठे हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपके पास भेजा है। और भी बहुत से स्कूल हैं आपके पास आने का इत्तेफाक हुआ। आप ये बताएं कि आपके पास इस टाइम जो तादाद है बच्चों की वो कितनी है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 300 से ऊपर बच्चे हैं सर। उनके अंदर सब जो गरीब वगैरह सब हम उनको बराबर रखा हुआ है। कोई फ़ीस दे रहे हैं, कोई बहुत सारे गरीब बच्चे हैं वो फ़ीस नहीं दे सकते सर, तो दूसरे बच्चे जिनके वालिदैन नहीं, हम उनको मैट्रिक तक सर फ्री पढ़ा रहे हैं। मैं लाजमी आतिफ भाई मेरे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे मुजफ्फराबाद के, मैं उनका नंबर भी ऐड करूँगा, नवीद साहब का भी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करूँगा, कि आप लोग जो आप लोगों से हो सके आप लोगों ने, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो यतीम बच्चे या जो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन इतनी महंगी है कि बच्चे जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम को नहीं हासिल कर सकते। तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है, ताकि जैसे आप लोगों के बच्चे या हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, तो वैसे हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन ले सके। तो सर और बताएं कि आपको वे फॉरवर्ड किया है और आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, ताकि वो फैसिलिटीज़, ताकि आप लोगों को बताएं कि वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की सके, क्योंकि आप इस टाइम कश्मीर का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल को पढ़ा रहे हैं। सर हमारे पास सबसे जो इशू है हमारे स्कूल में, तो उन बच्चों को हम कह रहे हैं हम उनके साथ तावन कर सकें। टीचर कितने हैं सर आपके? टीचर हमारे पास सर 18 टीचर हैं, उनके साथ मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ सर, उनकी जो तनख्वाह तो नहीं कह सकते सर, उनकी जो वजीफ़ा है सर हम उनको टाइम पे मैं अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं
ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. سر اتنی تعاون کر رہے ہیں, کبھی خود پرابلم کی وجہ سے, خود بیمار ہونے کی وجہ سے, یقین مانے سر اتنی اچھی وہ بچوں کو تیار کر رہے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, اپنے اسٹاف کا بھی. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ایک دو بچے جو ہیں ہم تھوڑی ان سے بھی بات کر سکیں. سر نوید صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی اور اپنے ایشو بیان کیے. میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے امید کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لازمی سر نے ایڈریس جو سارا بتایا آپ یہاں پہ آئیں تاکہ وزٹ کریں. یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے آگے جا کے ہماری اسمبلیوں کے اندر, ہماری عدالتوں کے اندر, ہمارے اداروں کے اندر بیٹھنا ہے, اور ان لوگوں نے ہمارے ملک کو بہتر کرنا ہے. تو آپ لوگ لازمی یہاں پہ وزٹ کریں اور سسٹم کو بہتر کریں. اس کے علاوہ سر ہم آپ سے کشمیر, یہ تو آپ کے اسکول کا مسئلہ ہوگا جی, اس کے علاوہ ہم آپ کو کشمیر کے ایشو کے بھی بات کریں گے, کہ کشمیر کا ایجوکیشن سسٹم پہ بات کریں گے, کیا کیا آپ کے اوپر یہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیز نہیں مل رہی ہے یا کیا کیا مشکلات آپ کو یہاں پہ آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول میں آپ کا فرق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسی اسکول کی ایک اور فیمیل ٹیچر موجود ہے, تو ہم ان سے پوچھیں گے. میم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے رورل ایریاز جو ہیں ان کی ایجوکیشن سسٹم بالکل بہتر نہیں ہے, تو آپ ایک بہت اچھا اسکول چلا رہی ہیں, سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کی بانڈنگ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. اکثر ہم لوگوں نے یہ نوٹس کیا کہ دوسرے اسکولز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ویک ہے تو اس کو مائنڈلی طور پر اتنا ڈاؤن کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کے ساتھ مینیج نہیں کر پاتا. ٹیچر کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ بچے کا مائنڈ سیٹ اپ ایسا بنائیں کہ وہ کوئی بھی چیز ہو اس کو ایزیلی کر سکے. اگر وہ کلاس میں سب سے ڈاؤن ہے تو جیسے ہمارے اسکولز میں گروپ بنائے گئے ہیں بچوں کے, سب سے ہائی, پھر اس سے مڈ والا, اور جو لاسٹ پہ ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ بچے کی اور ٹیچر کی اٹریکشن ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکے. جی, اٹریکشن بھی ہونی چاہیے, اور ٹیچر کو چاہیے کہ بچے کا مائنڈ سیٹ اپ بنائے اور انہیں سمجھے کہ وہ بچہ کیسے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ چیز سب سے مین ہے. باقی اسکولز میں موسٹلی میں دوسرے اسکولز کے بچوں کو اکیڈمی پہ پڑھاتی ہوں, میں نے ان کا مائنڈ سیٹ اپ دیکھا ہے کہ ٹیچرز نہیں بناتی. وہ ان کو یہ کہتی ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. اگر ٹیچر یہ بات بولے گا کہ آپ نہیں کر سکتے تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے کو یہ بات کہے کہ آپ کے لیے کچھ مشکلیں ہیں, تو آئی تھنک سو کہ بچوں کو یہی لگے گا کہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے. چلیں, یہ آپ نے تو اپنے اسکول کی بات کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کشمیر مظفر آباد کے اندر موجود ہیں اور ایک یہ متنازع ایریا میں, تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو مشکلات کیا کیا آتی ہیں سسٹم کو لے کے, ایجوکیشن, یا ویسے بچوں کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں, ٹیچر کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں. پیرنٹس ایشو بھی آتا ہے کافی. جیسے کہ ٹیچر اگر کوئی کام کروا رہی ہے تو موسٹلی پیرنٹس اٹینشن نہیں دیتے اس چیز پہ. اگر وہ کوئی نوٹ لکھ رہے ہیں یا وہ کوئی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پیرنٹس اس پہ توجہ نہیں دیتے. وہ یہ اس چیز پر ہوتے ہیں کہ اکیڈمی اور اسکول کی ٹیچر ہی سب کرے, اور پھر اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے کچھ تو وہ ٹیچر سے پوچھتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے بانڈنگ کریں کہ وہ ان کے ساتھ ہر بات شیئر کر سکے, اور اگر کسی چیز میں پرابلم ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ آپ ٹیچرس کے جا کر بات کریں, ہمیں یہ مشکل ہو رہی ہے یہ اسٹیپ کا کچھ. لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے اگر کوئی بچے کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ٹیچر سے کھل کر بات نہیں کرتا اس پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیچر کو یہ بات بولیں گے تو وہ ہمیں کیا پتہ نہ بتائیں, یا ڈر جاتے ہیں. لیکن بچوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر ٹیچر سے کوشچننگ کریں, ان سے پوچھیں, ان سے کہیں کہ ہمیں اس چیز کا پوری ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ چیز کیا ہے, اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس حد تک اٹیچ ہوں کہ انہیں ہر بات بتائیں. انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ٹیچرس کے علاوہ پیرنٹس سے بھی پوچھیں, ڈسکس کر سکیں. اچھا میم, اگر بات کی جائے ہمارے جو انڈیا کے پاس آکوپائڈ کشمیر ہے تو وہاں سے ہمیشہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جو ادھر آزاد کشمیر ہے اس کا جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے بالکل بہتر نہیں ہے. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یہاں پہ بھی ہمارے بہترین اسکول موجود ہیں اور بچوں کو اچھی طرح فیسلٹیز بھی کیا جاتا ہے اور ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے؟ بالکل. ہمارے اسکولز کے علاوہ پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے ان کو؟ یہی دینا چاہیں گے کہ الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں آزاد مائنڈ کے ہیں. یہاں پہ آپ اسکول بتائیں نا, بہترین آپ کا اسکول ہے, اور اپنے اسکول کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ بھی اچھی ایجوکیشن دی جاتی ہے, بچوں کو سسٹم اچھا ہے. ہمارے اسکول میں بالکل اچھی ایجوکیشن دی جاتی ہے. ہم بچوں کا مائنڈ سیٹ اپ بناتے ہیں, ہم انہیں یہ چیز سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ لوگوں نے آگے جا کر اپنی لائف میں چلنا ہے, تربیت دی جاتی ہے. ادروائز اس کے علاوہ ہم نصابی سرگرمیاں بھی کرواتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم بچوں کو صرف کتابی کیڑا ہی نہیں بنا رہے کہ آپ نے جس کتاب سے پڑھنا ہے, آؤٹ آف سلیبس بھی انہیں پڑھایا جاتا ہے, ان کو آؤٹ آف بتایا بھی جاتا ہے. کشمیر کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں. روز ہمارے کوئی ایونٹ ہو اس میں کشمیر کے بارے میں بات کی جاتی ہے, ترانے پڑھے جاتے ہیں, تو ہم ان کو اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. ہم بچوں کا مائنڈ ایسا نہیں بنا رہے کہ وہ یہ سوچیں کہ جسٹ یہی کشمیر ہے جو ہمارا ہے, وہ بھی ہمارا ہے اور یہ بھی ہمارا کشمیر ہے, اور انشاءاللہ ہمارے یہی بچے آگے جا کر یہ مستقبل بدلیں گے. ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے جی کشمیر یا پاکستان کی بات کی جو ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے کہ بہت مہنگی ایجوکیشن ہے, تو کیا آپ کے بھی یہاں پہ بچوں سے اچھا چارج کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ بہت سے پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے صرف اسے بزنس بنا لیا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہمارے اسکول میں الحمدللہ سے ایسی کوئی بھی چیز
چیز نہیں ہے, نہ ہی پروموشنل فیس رکھی گئی ہے, نہ ایڈمیشن. یہاں پر یتیم بچے جو ہیں ان کی ایجوکیشن بالکل فری ہے, اور ہم لوگوں کی فیس کافی حد تک کم ہے, کیونکہ ہم بچوں پہ پیرنٹس پہ برڈن نہیں ڈالتے. ہم بچوں کو ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, وہ ہمارا کام ہے, ہم دیں گے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پیرنٹس کو اتنی حد تک برڈنائز کر دیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے سے بھی قاصر ہو جائیں. تو الحمدللہ سے ہمارے سر نے کافی حد تک فیس بھی کم رکھی ہے, پروموشنل فیس بھی نہیں ہے ہمارے اسکول میں 9-10 کی, اور ایڈمیشن فیس بھی نہیں ہے, اور یتیم بچوں کا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں. یہ تو نوید صاحب بھی پرنسپل صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے جنہوں نے اتنا اچھا ادارہ چلا رہے ہیں اور لوگوں کو فیسلٹیز بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو کوالٹی آف ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں. تو میم کوئی نغمہ یا کوئی ترانہ اگر کشمیر یا ویسے آپ پڑھنا چاہیں تو وہ لازمی سنائیں جی کوئی. ٹھیک ہے. ماں کشمیر تو جنت ہے نا, جنت میں طوفان ہے کیوں, حق تو ہے وانوں کے بھی ہیں, درد میں پھر انسان ہے کیوں. یہ ہے میری اپنی جنت, مجھ کو اس میں رہنا ہے, سن لو دنیا کے رکھوالوں, مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ, میرا دکھ کیوں یاد نہیں. اب تو ہے آزاد یہ دنیا, پھر میں کیوں آزاد نہیں. اب تو ہے آزاد یہ دنیا, پھر میں کیوں آزاد نہیں, پھر میں کیوں آزاد نہیں. یہ میڈم کا جو پیغام ہے یہ دنیا کا پیغام ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت بہت ایسے ملک موجود ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کا ٹھیکیدار بنتے ہیں, لیکن جو کشمیر ہے ان کو یہ ایشو نظر نہیں آتا, ان کے اوپر بھی پیغام ہے. اور ماشاءاللہ ان کی آواز جیسے کشمیر خوبصورت ہے ویسے ان کی آواز بھی خوبصورت ہے. تو اس ٹائم ہم رحمت میموریل اسکول کی ایک کلاس کے اندر موجود ہے, ہمارے سر موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کون سی کلاس ہے جی یہ پری 9th اور 7th بیٹھی ہے, 9th اور 7th بیٹھی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ لوگ, خیریت سے ہیں جی؟ ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے, آپ کو کیسے استاد جو ہیں آپ کو کیسے پڑھاتے ہیں, یہاں پہ صحیح پڑھا رہے ہیں جی؟ جو بچے سے کسی سے بات کریں گے مشکلات کے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کون سی کلاس ہے آپ کی؟ میں 9th کلاس میں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ مشکلات کیا کیا آتی ہیں؟ مجھے ادھر کوئی بھی مشکلات نہیں آتی. میں پہلے گاؤں میں پڑھتا تھا, مجھے بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. جب میں ادھر آئے تو میرے والدین مجھے فوجی فاؤنڈیشن APS میں ڈالتے تھے, لیکن میں نے جب ادھر اسکول کو دیکھا, اس اسکول کے بچوں سے ملا, تو مجھے بہت محسوس ہوا کہ ادھر اسکول میں اچھا پڑھاتے ہیں. پھر میں اسکول میں آیا اور میں ایڈمیشن لیا, تو میں اپنے پرنسپل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے. ماشاءاللہ میں آج بہت صحیح پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اسکول میں پڑھے. مجھے یہ بتائیں آپ کو روڈ وغیرہ پہ یہاں پہ مشکلات نہیں آتی آتے وقت؟ بہت آتی ہے مشکلات. چہرے جب اوپر لاتے ہیں اسکول کے لیے تو بہت مشکلات آتی ہیں. فرنیچر وغیرہ کو جی بہت مشکلات ہے. چلیں ہم سر سے بات کرتے ہیں, بچوں نے تو آپ کو بتا دیا. السلام علیکم سر, مجھے بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ اسکول کے اندر مشکلات کیا کیا آتی ہیں, یعنی کہ جو اپیل کرنا چاہیں گورنمنٹ سے. دیکھیں اب مشکلات یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں دوسرے اسکولوں سے آتے ہیں, موسٹلی بچے ہیں کہ مطلب اب بچوں کی ہمیں بنیاد بنائے. اب ہمارے پاس چیک کر لیں, اگر ہمارے پاس پریپ کے بچے ہیں وہ ہم سے PG نرسری اور وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں پریپ میں, اب وہ 1 میں چلیں گے, آپ ان سے کوئی بھی بات پوچھ لیں, مطلب ان کی بیسک ہم نے بنائی ہے. اب وہ بچے آگے کہیں بھی جائیں گے وہ کبھی مار نہیں کھائیں گے. اب ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں سرکاری اسکولوں سے, مطلب ایسے علاقوں سے آ رہے ہیں. اب اس دن ایک بچے آئے تھے, مطلب 2 کلاس پڑھ کے بچہ, اس کو بیسک چیزیں نہیں پتہ تھی, تو اس کے لیے ہمیں چلانا کافی مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. ہم کوشش کریں کہ بچوں کے لیے پہلے ہم پراپر ٹیسٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بچوں میں کیا کمزوریاں ہیں, وہ کمزوریاں ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہم وہ دور کریں, اس کے بعد بچے کو ٹریک پہ لے کے جائیں. مطلب اگر بچے کو ہم پہلا چیپٹر اس کو جوڑ توڑ کے ساتھ ریڈنگ کروا رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا, پورے 11 چیپٹر کی خود کر لے گا. پہلا چیپٹر پہ اس کے اوپر ہم فوکس رکھیں گے تو وہ سارا کر لے گا. سر مجھے کوالٹی آف ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے کشمیر کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے, تو آپ بتائیں اپنے اسکول کے بارے میں, آپ بچوں کو کیسی ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ نہیں سر دیکھیں, کوالٹی آف ایجوکیشن آپ دیکھیں ہمارا جو نظام جیسا بنا ہوا, اب اس لحاظ سے ہم نے کوشش کی ہے. اب یہاں پہ بھی یہ جو ہمارے ساتھ میں کافی اسکول ہیں, ہم کوشش کریں کہ بچوں کو ہم اچھی تعلیم دیں, اچھی تربیت دیں, وہ جا کے اپنے ملک کو قوم کے لیے کیا کریں, ترقی کی باعث بنے. اب دیکھیں ریپرزینٹ کر سکیں.
अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को काबिल बनाएं, ना कि उनको किताबी मतलब कीड़ा बनाएं, रटवाएं, सारा कराएं। हम क्या कोशिश करेंगे सारे बच्चे क्या करें, वो इस काबिल बने वो खुद करें। अब देखें एक बच्चे को हम रीडिंग करवा रहे हैं, वो रीडिंग करेगा, वो कहीं पे भी जाएगा, वो कहीं पे भी मार नहीं खाएगा। तो हम बच्चों की ये कोशिश कर रहे हैं। सर ने बहुत अच्छी बात की जी, आपने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे जो मैंने वर्चुअल तौर पे विजिट किया था लंदन या वैसे विजिट किया था, तो आपने वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चेक किया था। वो ये सर ने बात बहुत अच्छी की है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर है। यहाँ पे हमारे कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे किताबी कीड़ा बना दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे लोगों को फिजिकल तौर पे या प्रैक्टिकल तौर पे चीज़ें समझाई जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं, इसलिए उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। तो सर वे फॉरवर्ड बताएं कि एक बेहतरी किस तरह आ सकती है। अब बेहतरी ये है कि हम कोशिश ये करें कि बेहतरी इसी में है ना कि हम ये करें कि हम बच्चों को एक प्रॉपर मेयार दें, ठीक है। अब पेरेंट्स, अब हम तो अपनी तरफ से कोशिश करें, अब पेरेंट्स जाके उनके प्रॉपर चेकअप करें कि आप यहाँ क्या काम हो रहा है। अब मोस्टली हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, उनकी कमज़ोरी ये है कि वो जाके स्कूल में पूछते नहीं। अब डाल तो दिया 2-3 साल बच्चे स्कूल में, लेकिन वो जाके अगर प्रॉपर पूछेंगे कि भाई हमारा बच्चा क्या काम कर रहा है, ये काम क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, वो सारा वालिदैन और पेरेंट्स की मिली जुली जब वो मदद करेंगे तब बच्चे के साथ बच्चे के अंदर बेहतरी आएगी। आप अभी भी देख सकते हैं जी, कश्मीर के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है और अच्छे अदारे भी मौजूद हैं जहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह फैसिलिटीज़ भी किया जा रहा है, अच्छी एजुकेशन भी मिल रही है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। बच्चों बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर आपका।